الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا وبعد میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ ابھی ایک مبارک مہینے میں، ایک مبارک گھڑی میں اور ایک مبارک لمحے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اہمیت اور اس کی خاصیت کو بیان فرمایا اور اسے اتنی زیادہ اہمیت دی، اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک دعا منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں نہیں بلکہ رجب میں، یعنی رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے دعا مانگا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے، یعنی رمضان المبارک کی نعمتوں سے ہم سرفراز ہو جائیں، رمضان المبارک کے سیزن میں ہم عبادتیں کرنے والے بن جائیں اور رمضان المبارک کے ذریعے اللہ کی رضا کا پروانہ حاصل کر لیں، اور رمضان المبارک کے ذریعے ہماری مغفرت کا مژدہ اللہ رب العالمین سنا دے۔ اے اللہ ہمارے حق میں ایسا فیصلہ فرما دے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی زیادہ تاکید کے ساتھ اور جتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ، یا یوں کہا جائے جتنی زیادہ شدت کے ساتھ رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی، رمضان المبارک میں کیسے زندگی گزاری جائے وہ بیان فرمایا، رمضان المبارک کے صبح و شام کیسے گزریں یہ بیان فرمایا، رمضان المبارک کا نظام الاوقات کیا ہو یہ بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک میں کرنے کی ہر چھوٹی چیز اور ہر بڑا کام بیان فرما دیا۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے موقع پر، شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ بیان فرمایا، بہت زیادہ بلیغ، بہت زیادہ مؤثر، بہت زیادہ معنی خیز خطبہ بیان فرمایا، اور صحابہ اکرام کو اس بات پر ابھارا کہ دیکھو اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح سن لو، اور سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس بات کو اتار لو کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں تمام مہینوں سے زیادہ اہمیت
تمام مہینوں سے زیادہ فضیلت اس مہینے کی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رمضان المبارک میں کرنے کے کاموں کو کھول کھول کر بیان فرمایا، اور جو کام نہیں کرنا ہے، جن کاموں سے رکنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی بیان فرما دیا۔ جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، وہیں یہ بات بھی بیان فرمائے کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین جنت سے عطا فرمائے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مکالمہ، ان کی بات چیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما کر آپ کے سامنے بیٹھ کر 3 لوگوں پر یا 3 جماعتوں پر یا 3 گروہوں پر بد دعا فرمائی ہے، جن میں پہلا گروہ، پہلی جماعت یا پہلے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بوڑھے والدین حیات ہیں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے، اور وہ اس کی اتنی خدمت نہ کر لے، اتنی فرما برداری نہ کر لے کہ وہ انہیں جنت میں لے کر جانے والے بن جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص نامراد ہو جائے، وہ شخص ناکام ہو جائے جس کے سامنے بوڑھے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اور وہ اس کی اتنی خدمت نہ کر لے کہ اس کو جنت تک لے کر چلے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اس کے بعد وہ درود نہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش نہ کرے، فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے، رمضان المبارک جیسی نعمت سے اللہ رب العالمین اسے سرفراز فرمائے، رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے اللہ رب العالمین اسے مالا مال فرمائے، اس کے بعد بھی وہ رمضان المبارک کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ شارحین حدیث کی تشریح کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بد دعا کرنا ہی انسان کے لیے برباد کر دینے کے لیے کافی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر فرشتے کا بد دعا کر دینا انسان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی تھا، اور اس میں اور زیادتی ہو گئی، اور اضافہ ہو گیا، اور سختی ہو گئی، اور بربادی کے راستے کھل گئے اس بات پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین فرمایا۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیے۔ اس سے اس بات کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو اور بالخصوص رمضان المبارک کے اوقات کو گزارنے پر کتنی زیادہ تاکید اور کتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ بات کو بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام الاوقات رمضان المبارک میں بدل جایا کرتے تھے، چینج ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، صحابہ کرام عبادتوں میں اضافہ کر دیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ سیزن ہے، یہ نیکیوں کو بٹورنے کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں انسان اس وقت کوئی فرض ادا کرتا ہے، ایک فرض نماز ادا کر رہا ہے، ایک فرض روزہ رکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جہاں
جہاں کوئی شخص ایک نفل ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین دوسرے مہینے کے فرائض کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ صبح و شام کے ایام، صبح و شام کی گھڑیاں، صبح و شام کے لمحات رمضان المبارک کے خیر والے، برکت والے، سعادت والے اور انسان کے لیے خوشخبری اور مژدہ سنانے والے ہیں۔ لہٰذا ہماری ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، رمضان المبارک اسے خوب احتیاط کے ساتھ، خوب اہتمام کے ساتھ، خوب اس کی نگہبانی کرتے ہوئے، خوب اس کی چوکیداری کرتے ہوئے گزارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں اچک لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے اوقات ہم سے ضائع ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادتوں میں سستی آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو عبادتوں میں کاہلی آ جائے۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں رمضان تو بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، وہ گزر جائے گا۔ آج سے کچھ وقت پہلے ہم رمضان آ رہے ہیں کی بات کر رہے تھے، آج سے 25-26 دن بعد ہم عید منا لیں گے، رمضان گزر جائیں گے۔ اللہ کرے، اللہ نہ کرے، آخر آنے والے رمضان کے اندر ہم رہیں یا نہ رہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کی قدر کریں، اور نعمت کی قدر ہے نعمت کے احساس کے ساتھ۔ جب تک کوئی انسان کسی چیز کو نعمت نہیں سمجھے گا، جب تک کوئی انسان کسی چیز کو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام نہیں سمجھے گا، وہ اس کی قدر نہیں کر سکتا۔ انسان کسی بھی چیز کی قدر اور قیمت اس وقت سمجھے گا جب اس کی نظر میں اس کی اہمیت ہوگی، وہ چیز کتنی اہم ہے اس کی نظر میں وہ بات اس کی نظر میں ہوگی، تب وہ اس کی اہمیت کو سمجھے گا۔ اللہ رب العالمین نے روزے کو اتنا زیادہ اہم بتایا، اتنا زیادہ اہم بتایا کہ یہ تقوی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی چیز کیا ہے؟ تقوی کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی انسان ایسی جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہا ہے جس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، ایسی بیریوں کے پاس سے گزر رہا ہے جس کے درخت پر کانٹے لگے ہوئے ہیں، ایسے راستے سے گزر رہا ہے جس کے آئٹ سائڈ کانٹے ہیں، جس طرح سے انسان اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، اپنے لباس کو بچاتے ہوئے، اپنے جسم کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہے کہ کہیں یہ کانٹے میرے جسم پر نہ لگ جائیں، میرے لباس پر نہ لگ جائیں، میرے ہاتھ اور پاؤں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ جس طرح سے انسان زندگی میں وہاں سے گزر جاتا ہے، اسی طریقے سے زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے ڈر کے ساتھ گزر جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ سے بغاوت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو گناہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سرکشی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اس اہتمام کے ساتھ، اس بات کا تصور کر کے، یہ بات ذہن میں رکھ کر گزر جانے کا نام تقوی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت، یا روزے کیوں دیے گئے، یا روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں، یا روزوں پر اتنی سختی کیوں ہے، یا روزوں کے معاملے میں اتنی تاکید کیوں ہے، اس کی وجہ بیان فرمائے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اسی لیے روزے کے تعلق سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے بغیر شرعی عذر کے، نہ تو سفر ہے نہ مرض ہے، بغیر شرعی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ قضا کر دے، اب اگر وہ پوری زندگی اس کی تلافی میں لگا رہے، یعنی وہ مقام و مرتبہ جو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا ہے، جو ثواب رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا ہے، اگر یہ شخص اس غفلت کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزے کو چھوڑ دے، ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا تو ہو سکتی ہے، لیکن جو ثواب، جو مقام، جو مرتبہ، جو عظمت اور جو اہمیت رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی ہے، وہ زندگی بھر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، روزہ اللہ رب العالمین کے قرب کا، اللہ رب العالمین کے تقوی کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقعوں پر، بہانوں سے
کئی سارے مواقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے کی تاکید بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل کا جو کثرت کی ہے، یعنی جو چیز فرض ہے اس سے زیادہ کرنا، جو فرض ہے اس سے ایکسٹرا کرنا، فرمایا نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کو دی ہے۔ نوافل کے اندر کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم الحرام کے روزے کی فضیلت بیان فرمائے، کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان فرمائے، کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینے کے 3 روزے ایام 20، 13، 14، 15 کے روزوں کی فضیلت بیان فرمائے، کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر اور جمعرات کے روزے کی فضیلت بیان فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی مواقع پر کفارے کے لیے، یعنی کوئی انسان ایسا گناہ کر لے جس کا کفارہ دینا ہے، وہ کفارہ کس طرح ادا کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی شکل کے اندر اور کلام اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے روزوں کی شکل کے اندر اس کا کفارہ بیان فرمایا کہ اگر یہ کام کر لو اتنے روزے رکھنا پڑیں گے، ایسی قسم کھا لو اتنے روزے رکھنا پڑیں گے۔ اس بات کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ روزہ اللہ رب العالمین کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزہ وہ عبادت ہے جو خالص میرے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی دکھاوا، کوئی نام، کوئی نمود، کوئی ریا اور کوئی شہرت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی چند دن پہلے ہمارے امام صاحب نے مثال دے کے سمجھایا تھا کہ اگر کسی شخص کا روزہ ہے، دن کے 12 بجے کا وقت ہے، 12:30 بجے کا وقت ہے، سخت ترین پیاس لگ رہی ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، کلیجہ بالکل پیاس کے مارے بے چین ہو رہا ہے، اور ایسے وقت میں اس کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کچن میں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے اور وہ بندہ ہے، وہ فریج کے اندر ٹھنڈے پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ فریج کھول کر ٹھنڈا پانی پی لے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہی اس کو دیکھے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یا تو اللہ ہے یا وہ بندہ ہے، لیکن یہ پیاس کو برداشت کرتا ہے، یہ صبر کرتا ہے، اللہ سے بدلے کی امید پر یہ پانی نہیں پیتا ہے، اس لیے کہ اس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائے کہ روزہ خالص میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کہنے کا مقصد ہے کہ روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو دے دوں گا، میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا، یعنی میں اپنی رضا کا پروانہ اس شخص کے ہاتھ میں دے دوں گا جو روزے دار ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور اللہ رب العالمین نے بھی روزے کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی۔ اب میرے عزیزوں، ہمارے سمجھنے کی بات سب سے پہلے کہنے والا مخاطب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ کہا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزے کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان پیاس کے مارے بے چین ہو جاتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھوک کے مارے بے چین ہو جاتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے، ایک صحت مند انسان ہے، تندرست انسان ہے تو اسے پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی۔ اگر اسے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو ڈاکٹروں کے چکر لگائے گا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی صحت مند اور تندرست انسان ہے اسے پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی۔ تو روزے کے اندر کئی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان پیاس کے مارے اور بھوک کے مارے بے چین ہو جاتا ہے، اس وقت اصل صبر ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، یہ پیاس ختم ہو جائے گی، دنیا کے اندر بھی تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی، اور آخرت کے اندر تو انشاءاللہ ختم ہو ہی جائے گی۔ اسی لیے جو دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار کے بعد کی جو بیان فرمائی ہے، یعنی روزہ کھول لینے کے بعد جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے منقول ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، مغرب تک کا وقت تھا، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، جس طرح پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اسی طرح سے انشاءاللہ اجر بھی ملے گا۔
تو لہٰذا جب روزے کے اندر ایسے موقع آئے تو اس وقت انسان کو اصل صبر کرنا ہے، لوگوں سے کہہ کر واوے لا کر اپنی عبادتوں کو خراب نہیں کرنا ہے۔ آج تو بہت روزہ لگ رہا ہے، آج تو بہت لمبا وقت ہو گیا، پتہ نہیں افطاری کب ہوگی، پتہ نہیں اعلان کب ہوگا، آج تو حالت خراب ہو گئی، آج تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ بھائی ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، بندوں کے لیے نہیں رکھا ہے۔ بندوں کو سنانے کا کیا فائدہ، بندوں کو کہنے کا کیا فائدہ؟ اگر روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے، زیادہ پریشانی آ رہی ہے، زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، سجدے میں سر ڈال دیں، اے اللہ قوت برداشت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، اے پروردگار برداشت کرنے کی طاقت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے خود کہا ہے کسی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اے پروردگار مجھے برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما دے۔ جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اسی اللہ کے سامنے سر ڈال دینا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ عقل مندی کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، لیکن لوگوں کے سامنے رونا یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اور اس سے میرے عزیزوں کہیں نہ کہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہیں نہ کہیں شکوہ پیدا ہو جاتا ہے، شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے بس کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے رکھنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ اگر روزے کے تعلق سے دیکھا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ایسے حالات میں روزہ رکھا ہے، جنگوں کے موقع پر روزہ رکھا، خطرناک سے خطرناک ترین حالات کے اندر روزہ رکھا، ایسے خطرناک حالات میں روزہ رکھا کہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ سفر میں روزہ عبادت نہیں ہے۔ بڑے بھاری دشمن سے مقابلہ ہے، بڑی بڑی سلطنتوں سے مقابلہ ہے، بڑے بڑے دشمن سامنے ہیں، لیکن اس کے بعد صحابہ اکرام کے پاس نہ تو حالات ہیں، نہ وسائل ہیں، نہ طاقت ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض صحابہ اکرام روزے سے ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے، اور اس طرح کے جملے کئی سارے صحابہ اکرام سے منقول ہیں اور مروی ہیں، جن تمام کا خلاصہ یہ ہے، جن تمام کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ وہ چاہتے تھے، ان کی تمنا تھی کہ ہم زندہ رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں۔ کیوں زندہ رہیں؟ اس وجہ سے زندہ رہیں کہ ہم گرمی کے دنوں میں روزہ رکھیں، اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو تکلیف ہو، جو پیاس کی شدت ہو، جو بے چینی ہو، جو سختی کا معاملہ ہو، اس پر صبر کریں، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے اپنی رضا کا پروانہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ بہت سارے صحابہ اکرام سے منقول ہے جو تمنا کرتے تھے کاش کہ ہم زندہ رہیں اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھیں، اللہ رب العالمین سے اپنی رضا کا پروانہ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس لیے میرا عزیزو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو عبادت ہمارے اوپر فرض کی ہیں، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کو عبدیت کے تقاضے کے ساتھ پورا کریں۔ عبدیت یعنی غلامی کا تقاضا، آقا نے جو بات کہہ دی ہے بس وہ بات کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے جو بات کہہ دی ہے بس وہ ہم نے سنی اور ہم نے اطاعت کری، ہم نے سنی، ہم نے تصدیق کری، ہم نے سنا، ہم نے فرما برداری کری، اس میں قیل و قال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، اب اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے ہی بدلہ طلب کریں گے، اللہ رب العالمین سے ہی بدلہ مانگیں گے انشاءاللہ۔ اب میرے عزیزوں آخری میں ایک بات ہے، وہ ہمارے سماج کا المیہ ہے، ٹریجڈی ہے ہمارے سماج کی، بڑا افسوس کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو عام طور پر مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر آئیں، عبادتیں کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ رب العالمین سے اپنی بات منوا لیں۔ اس وقت کچھ سو کالڈ دیندار، یعنی جنہیں اپنے 12 مہینے کی نمازیں پڑھنے کا گویا کی گھمنڈ ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کے معاملے میں بہت زیادہ ترم خواں سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت کا رسید کٹا ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، جس کو چاہیں گے جنت دیں گے، جس کو چاہیں گے جہنم دیں گے۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ ہمیں امت محمدیہ پر نگراں بنا دیا کہ آپ کو ان کی چوکیداری کرنا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات بیان فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں پر نگراں بنا کر مسلط نہیں کیے گئے ہیں، آپ کا کام دعوت ہے، آپ کا کام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ آپ نے اگر پہنچا دیا تو اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذمہ داری لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایمان والوں کی، امت محمدیہ میں رہنے والے تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی تک دین کی دعوت پہنچا دے، اپنے بھائی تک دین کی بات پہنچا دے، اسے تانے نہ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطاعان، کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ بھائی آ گئے برساتی مینڈک، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، بڑی تلخ بات ہے لیکن حقیقت ہے کہ امت محمدیہ میں بھی وہی لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں اگر کوئی نماز پڑھنے آ رہا ہے، بھائی اللہ کے گھر میں آیا، آپ کے گھر نہیں آیا۔ خدا کے درمیان اور مخلوق کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں اس کو تانا دینے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ یا میں ہوتا کون ہوں اس شخص کے بارے میں کچھ کلمہ کہنے والا؟ وہ اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ کم از کم رمضان میں تو آیا، مسجد ہی تو آیا ہے، اور کہیں تو نہیں گیا، اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے آیا ہے۔ اس کو مسجد میں دیکھ کر غائبانہ دعا ہونا چاہیے کہ اللہ یہ میرا بھائی رمضان میں نظر آ رہا ہے، اے اللہ اس کو 12 مہینے کا نمازی بنا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا ایک ایمان والے بھائی کی اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کے پیٹھ پیچھے ہے، یعنی اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس دعا کو ایسی قبول کرتا ہے کہ گویا کہ مانگا اور اللہ نے دے دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو مزاج بن رہا ہے ایک دوسرے کو تانے دینا، عبادتوں کے بارے میں مذاق بنانا، کوئی مسجد نہیں آتا لیکن مسجد آ گیا اس کو برساتی مینڈک کہنا، بولے بھائی تم تو ایک چاند دکھا دوسرے چاند سے غائب ہو جاؤ گے، اسے تانے دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ اور اگر آج یہ شخص جس کو تانا دیا جا رہا ہے، اگر اس نے بات بری لگ گئی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اس نے مسجد چھوڑ دی اور کہا ٹھیک ہے میں رمضان میں بھی اب نہیں آؤں گا، تو اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس کے تمام گناہوں کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا۔ اس کو ذمہ داری یہ تھی کہ اس کو اچھے انداز میں نصیحت کرتا، میرے بھائی آپ الحمدللہ مسجد آئے ہیں، آپ دعا بھی کریں، ارادہ بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ سے مانگے بھی صحیح کہ انشاءاللہ میں پورے 12 مہینے مسجد آؤں گا۔ اسلاف کا معمول تھا کہ جب وہ کسی کو دین کی دعوت دیتے تھے، اچھی بھلائی کی طرف بلاتے تھے، اگر انفرادی طور پر کسی کو بلانا ہوتا تھا، فردن کسی سے بات کرنا ہوتی تھی، ایک انسان دوسرے انسان کو گیٹ ٹوگیدر اگر ہے تو بہت نرمی کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک بادشاہ کو، مامون رشید جس کا نام ہے، اسے کسی نے بہت سخت کلامی سے نصیحت کری، تیزی کے ساتھ نصیحت کری، سخت جملوں سے نصیحت کری، تو اس نے، چونکہ وہ بھی پڑھا لکھا اسلامی حکومت کا بادشاہ بہرحال جیسا بھی ہے، اس نے یہ کہا، بولے مجھے نرمی کے ساتھ نصیحت کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تم سے بہتر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر یعنی فرعون کے پاس بھیجا تھا، تم سے بہتر موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر فرعون کے پاس بھیجا تھا، اور یہ کہا تھا اس سے نرم گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے شاید وہ بات مان لے، یتذکر او یخشا، یا اللہ سے ڈر جائے۔ ظاہر سی بات ہے فرعون کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مامون رشید مسلم بادشاہ تھا، اسی طریقے سے جو سختی سے بات کرنے والا عام انسان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ ایک نبی کو اللہ رب العالمین یہ بات کی تاکید کر رہا ہے، اس بات پہ پابند کر رہا ہے، اس بات پہ اللہ رب العالمین ابھار رہا ہے کہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔
لہٰذا میرے عزیزوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے ایمان والے بھائی اللہ کے فضل سے، اس کے کرم اور اس کے احسان سے مسجد رمضان میں آ رہے ہیں، ان کی فکر کری جائے کہ بھئی رمضان کے بعد بھی آئیں، اس کی کوشش کری جائے، اس کی دعا کری جائے، انہیں دعوت دی جائے، طعنے نہ مارے جائیں، ان کو رسوا نہ کیا جائے، ان کو ذلیل نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ ایذاء المسلم حرام، کہ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی ہے، ان ذمہ داریوں کو انشاءاللہ کما حقہ پورا کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے جو دعوت کے اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ انہی اصول اور ضابطوں کے اعتبار سے ہم ہمارے ایمان والے بھائی کو دعوت دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا